بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک اور دلیل جو ہمارے پاس ہے قربانی کی بارے میں، اور یہ ہے جو بعض لوگ ہمارے مقابلے میں بھی پیش کرتے ہیں۔ برائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی۔ برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی دین میں سب سے پہلے تو نماز پڑھنی چاہیے، پھر واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا۔ جس نے یہ کام کیا تو ہماری سنت پر عمل کیا اور سنت تک گیا۔ ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء۔ اس کے بارے میں آپ سوچ کرو، یہ کہتے ہیں جس نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو یہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی تیار کر لیا، یہ قربانی بالکل نہیں ہے۔ تو قربانی کب کرنی چاہیے؟ نماز سے پہلے یا بعد میں کرنی چاہیے۔ اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد قربانی کرنا، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنا۔ اب دیکھ یہاں اصحاب سنتنا لفظ آیا ہے، تو وہابی کہتے ہیں دیکھو سنت کا لفظ آیا ہے، تو جب نہ مولی نہ عالم اور بنیں گا پھر میں اجتہاد مجتہد اعظم تو کریں گا ایسا اجتہاد تمہارے سامنے۔ دیکھو یہاں فقط اصحاب سنتنا سے مراد طریقہ ہے، باقی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس پر قرینہ حدیث مبارک کے آخری جملہ ہے، من ذبح بعد الصلاۃ ثم نسکہ واصحاب سنت المسلمین۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے نماز کے بعد کیا اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، کیونکہ رسول اللہ نے کبھی بھی نماز سے پہلے یہ کام نہیں کیا، قربانی نماز سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس طریقے میں ہماری سنت کی تابعداری کی کہ ہم نماز کے بعد قربانی کرتے، باقی جس نے پہلے کیا اور صاحب نصاب تھا بعد میں بھی کریں گے، چھوڑنا نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے۔ اور ہم اس کی دلائل بھی توڑ دی، ہم نے ان کی دلائل بھی توڑ دی، لیکن یہاں جو سنت آیا ہے، سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ، اور سنت مراد نہیں ہے جو قربانی کی وجوب کے مقابلے میں ہے، وہ سنت یہاں مراد نہیں ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول نے فرمایا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ اضحیہ کیا چیز ہے، یہ کون سا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو یہ نہیں بتایا اس ابراہیم علیہ السلام کی بعد بہت سی علماء انبیاء کرام نے بھی قربانی کی۔ اگر یہ قربانی سنت اس کی مراد وہ سنت ہوتی جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی نے کیا، وہ قربانی واجب نہیں ہے ہر کسی پر، اس نے بھی قربانی کیا تھا۔ لیکن یہاں جو ہم کرتے ہیں عید کی پہلی دن پر، یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ تو رسول اللہ نے اس کے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملیں گی، ہر بال کے بدلے میں۔ آپ شمار کرو بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں، شمار سے باہر ہے، لیکن اگر کسی نے گائے کو قربان کر دیا تو بہت زیادہ۔ لیکن یہ ہمارے پٹھان جو ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ چیز سارے بالوں میں ہے، ہجوم پر نہیں ہے، تو یہ خبیث کے بچے صرف بکری قربانی کریں گے، بکری پر زیادہ بال ہوتے ہیں، اور پھر بکری سے زیادہ دمبا اور دمبے پہ زیادہ بال ہوتے ہیں۔ دمبا دمبی جانتے ہیں دمبا دمبی گڑا دیتا ہوئی، تو اس پر زیادہ بال ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کبھی بھی اس کو گائے یا مینڈا، بیل، بینس، اونٹ میں اس سے کبھی قربانی نہیں کریں گی۔ سارے انسان کے بچے جو ہے یہ جاتے ہیں کہ اس کے
नेकी के पीछे जाते हैं, वाजिब और सुन्नत के पीछे नहीं जाते। मुझे मालूम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ने फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह ऊन के बदले में क्या मिलेंगे? फरमाया ऊन के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेंगी। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अश-शाफी रहमहुल्लाह वफात 852 हिजरी। इसको याद कर, जहां भी आया है हदीस सही है ज़ईफ है, किसी ने कहा है हमें? हाफिज इब्न हजर अस्कलानी का बड़ा हाथ है इसमें। तो हम ये वहाबियों से भी पूछना चाहते हैं, खबीसों, ये 8वीं सदी की इंसान एक अस्माउर रिजाल वाली, इसके पीछे जाते हैं कि इसने हदीस को सही ज़ईफ कहा। इमाम आज़म ने भी हदीस सही ज़ईफ कहा। अफसोस है इनके हाल पर। बाकी इब्न हजर अस्कलानी हमारे लिए काबिल कदर और काबिल एहतराम, क्योंकि शाफी है, वहाबी नहीं है। वल मुराद बिसुन्नत हुना फिल हदीसैन मअ तरीक़त इला सुन्नत बिल इस्तिलाह अल्लती तुक़ाबिलुल वुजूब। इब्न हजर अस्कलानी फरमाते इन दोनों हदीस, इस हदीस बरा इब्न आज़िब और इससे पहले वाले हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कि मौकूफ हदीस में सुन्नत से मुराद महज तरीका है, सुन्नत इस्तिलाही नहीं है जो वुजूब के मुकाबले में होता है। तो कुर्बानी क्या है? साबित हुआ वाजिब है। इब्न हजर अस्कलानी ने खुद कहा, जो इब्न उमर मौकूफन रिवायत बयान करते या कोई बरा इब्न आज़िब मरफूअन रिवायत बयान करते, इसमें सुन्नत से मुराद क्या है? तरीके को कहते हैं सुन्नत। नंबर 3 बहस जो है कुर्बानी की जानवर, कितनी जानवर से कुर्बानी करना होगी तो हम कल बयान करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।